بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے سے پہلے انسان کو ایک خواب ضرور آتا ہے۔ محترم ناظرین، مرنے سے چند دن پہلے انسان یہ ایک خواب ضرور دیکھتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے انسان یہ خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اور یہ خواب کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا کہ یا علی، میرا ایک دوست تھا جو آج انتقال کر چکا ہے۔ وہ دوست کافی عرصے سے کچھ ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ جس سے معلوم پڑتا تھا کہ شاید اس کو اپنے موت کے قریب ہونے کا احساس ہو چکا ہے، اور شاید اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ انہی دنوں کے اندر اندر میری موت واقع ہونے والی ہے۔ وہ شخص حضرت علی سے کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آپ سے یہ معمہ حل کروانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بتائیں کہ کیا انسان کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے؟ کیا انسان کو مرنے سے پہلے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے جو واقعی انہی دنوں کے اندر اندر مرنے والا ہے اور انہی دنوں کے اندر اندر اس کی موت واقع ہونے والی ہے؟ حضرت علی نے اس کا یہ سوال سنا تو فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ملک الموت اور عالم ارواح کے درمیان ایک ایسی چیز رکھی ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی حص انسان کو عطا کی ہے جو انسان کے اوپر آنے والی تمام آفات، مصیبت اور پریشانیوں کے بارے میں انسان کو آگاہ کرتی رہتی ہے۔ یہ حص انسان کو خواب کے ذریعے سے پہلے ہی خبردار کر دیتی ہے کہ تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ پریشانی کا یہ طوفان آنے والا ہے۔ موت انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، انسان کو مٹا دینے کا نام نہیں ہے، انسان کو فنا کر دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی جانب لے جانے کا نام موت ہے۔ انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کرنے کا نام موت ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر سے موت کے خوف اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے انسان کو الہامی خواب دکھاتا ہے۔ جب یہ خواب انسان دیکھتا ہے تو اس کے اندر اپنی موت سے پہلے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ اسباب تیار کرنے لگتا ہے، یعنی برزخ کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کی یہ باتیں سن کر وہ شخص پوچھنے لگا کہ اے حضرت، مجھے بتائیے کہ جب انسان کو اپنی موت کے متعلق الہامی خواب آتے ہیں تو ان خوابوں کے اندر انسان کو کون سا منظر دکھائی دیتا ہے؟ یعنی انسان اپنے موت کے منتقل خواب کے اندر کیا کچھ دیکھتا ہے، اور ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ انسان کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ انہی دنوں کے اندر اندر میں مرنے والا ہوں؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، انسان اپنی موت سے پہلے جو خواب دیکھتا ہے تو اس میں وہ اپنے آپ کو مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کسی لمبے سفر پر رواں دواں دیکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ شخص خواب میں سفر کر رہا ہے یہ اس کے وہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہی اکثر سفر کیا کرتا تھا، جن کے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، جن کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، جن کے ساتھ گپ شپ کیا کرتا تھا۔ اور یاد رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگلی دنیا میں پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا شخص جو اپنی موت سے پہلے خواب دیکھتا ہے تو وہ یہ خواب ضرور دیکھتا ہے کہ اس کے عزیز اور رشتہ دار جو اس دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خود کو سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے، فوت شدہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو کسی لمبے سفر میں جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے فوت شدہ عزیز جن کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے وہ سے یہ بات بتاتے ہیں کہ تیرا سفر اب ختم ہونے والا ہے، یعنی ان قریب تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے اور بہت جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ جب ایک انسان ایسا خواب دیکھتا ہے تو وہ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ اور جان لیتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے اور اس کا یہ دنیاوی سفر اب ختم ہونے والا ہے اور وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے والا ہے۔ لیکن ایک جانب تو یہ خواب انسان کی لذت کو ختم کر دینے والی اس زندگی کے اختتام کا اشارہ ہے، تو دوسری جانب اس خواب کے سبب انسان کو حوصلہ اور ہمت ملتی ہے، اور اسے اس بات کا بھی یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کے اختتام دراصل اس کی زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی جانب سفر کرنے کا نام موت ہے۔ انسان کو ختم کر دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کے مرے ہوئے عزیز و اقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کی فوت شدہ ماں سے ملانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کی فوت شدہ باپ بھائی، اس کے فوت شدہ رشتہ داروں سے ملانے کا نام موت ہے۔ ختم ہو جانے والی دنیا سے کبھی نہیں ختم ہونے والی دنیا کی جانب لے جانے کا نام موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمام باتیں سن کر اس شخص نے پوچھا
کہ اے علی ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ خواب اعلام خواب ہے یا خواب یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، اگر یہ خواب دیکھنے کے بعد تم کانپ جاؤ، ٹھر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگے، تمہارا دل کانپنے لگے، تمہیں پیاس لگنے لگے اور تم پانی پانی کرتے ہوئے اٹھو، تو یقین کر لینا یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ الہامی خواب نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اگر تمہیں حوصلہ ملے اور تمہاری ہمت بڑھنے لگے اور یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پڑھنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دے، تو پکا یقین کر لینا کہ یہ خواب الہامی خواب ہے اور واقعی ایک سچا خواب ہے۔ تم مرنے والے ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے سے ہی آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ملک الموت اور عالم ارواح کے درمیان جس چیز کی دماداری لگا رکھی ہے، یعنی محسوس کرنے کی جو حص تمہیں دے رکھی ہے، وہ تمہیں پہلے سے ہی آگاہ کر رہی ہے کہ بخدا اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں، کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو پیسے دے کر ہر چیز مل جاتی ہے، دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور انسان کی تمام زندگی پیسے اکٹھا کرنے میں ہی گزر جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر کے زندگی کے زیادہ سے زیادہ سہولیات خرید سکے اور اپنے زندگی کو آسان بنا سکے۔ لیکن آخرت کی زندگی میں پیسے کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے انسان آخرت کی زندگی کے لیے خوشیاں خرید سکے۔ وہاں آپ کو اچھے اعمال دینے ہوں گے، دنیا میں رہتے ہوئے نیکی جمع کر لو، جس قدر ہو سکے نیکی کا کام کر لو تاکہ اگلے جہان کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی نیکیاں دینی پڑیں، اور پھر ان کے بدلے میں جنت کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ جس شخص کے پاس جس قدر زیادہ نیک اعمال ہوں گے، اسے اسی قدر جنت کے اندر زیادہ سے زیادہ مقام مرتبہ ملے گا۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے جس قدر عبادت گزار ہوگا اور پرہیزگار ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہوگا اور دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے والا، معاملہ کرنے والا ہوگا، اسی قدر جنت میں اس کا مقام مرتبہ بلند ہوگا۔ اسے جنت میں خوبصورت اور عالیشان گھر رہنے کے لیے ملے گا، جنت میں خوبصورت بیویاں یعنی کہ حوریں ملیں گی۔ اس دنیا میں پیسوں کا لین دین چلتا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں نیکیاں کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنے کی طاقت توفیق مرمت فرما کر آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس مقرر فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔